اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں سرور کونین سلطان الاصفیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے چند معجزات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ ناظرین کرام، کتاب التعریفات صفحہ نمبر 153 جلد نمبر 2 میں معجزہ کی تعریف کچھ یوں کی گئی ہے کہ معجزہ ایسے خلاف معمول امر کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ بھلائی اور سعادت کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ یہ دعویٰ نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں مقصود اس شخص کی صداقت کا اظہار ہوتا ہے جو مبعوث من اللہ ہونے کا دعوے دار ہو۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کو بھیج کر شرف انسانی میں مزید اضافہ فرما دیا اور اپنے برگزیدہ مرسلین و انبیاء علیہ السلام کو ایسے کمالات اور خصائص سے نوازا کہ دیکھنے والے بے اختیار ان کی طرف کھینچے چلے گئے۔ سید فطرت ارواح اور پاکیزہ قلوب انوار الانبیاء سے منور ہو کر خود منصب رشد و ہدایت پر فائز ہو گئے، لیکن کچھ کثیف الطبع اور قبیل الباطن لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام سے ان کی نبوت کا ثبوت مانگا اور ظاہری طور پر کسی خلاف عادت اور محیر العقول مظاہرے کا تقاضا کیا۔ لہٰذا حق تعالی شانہ نے منکرین اور معترضین کو لاجواب اور عاجز کرنے کے لیے اپنے مبعوث کردہ پیغمبران کو معجزات اور آیات سے نوازا۔ ہر نبی اور رسول کے ہاتھ پر صادر ہونے والا معجزہ اس دور کے حالات اور لوگوں کے مزاج کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظمت اور صداقت کو ثابت کرنے کے لیے نار نمرود کو ان پر گلزار کر دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے ایک چٹان سے زندہ اونٹنی برآمد ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے فولاد کو موم کی طرح پگھلا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثل اور بے مثال عظیم الشان سلطنت عطا کی گئی اور مخلوقات کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب کا علم بھی ملا، حسن ازلی میں سے حصہ بھی عطا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسوی اور ید بیضا سے مشرف کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بذات خود ایک معجزہ تھی۔ پھر گہوارے میں کلام کرنا، نزول دسترخوان، دست شفا، دم عیسیٰ اور عروج علی السماء جیسے حیرت انگیز امور سبھی معجزات میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ختم نبوت کا تاج سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تو اسے اس طرح بلند فرمایا کہ پھر اس جیسا کوئی دوسرا نہ آیا اور نہ ہی کسی نے کسی دور اور عہد میں ایسا پایا۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ سرکار انبیاء سلطان الاصفیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سر تپا معجزہ ہیں۔ باقی انبیاء کرام کی مجموعی صفات اور معجزات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یکتا اور بے مثال میں مجسم ہو کر ظہور پذیر ہو گئے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچاں خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ ناظرین کرام، بعثت میں سب انبیاء کرام علیہ السلام سے پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری سے دین کا کامل کرنا اور مکارم اخلاق کا پورا کرنا مقصود تھا۔ جب یہ مقصود پورا ہو گیا اور اخلاق مکمل ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کی ضرورت بھی نہ رہی۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور امت کے علماء اور اولیاء اسلام کے محافظ اور مددگار بن گئے، اور وہ قیامت تک اس کی اشاعت و نگہبانی کے لیے کافی ہیں۔ بعض احادیث میں اگرچہ تمام انبیاء کی تعداد 1,24,000 بیان ہوئی ہے، مگر قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ان میں سے بعض انبیاء کا حال تو انہیں بیان کیا گیا اور بعض کا بیان نہیں کیا گیا۔ ممکن ہے کہ اس خبر کے بعد فرما دیا گیا ہو چونکہ قرآن پاک میں تعداد بیان نہیں کی گئی، لہذا اس کے مجمل اور پوشیدہ رکھنے میں ہی احتیاط تھی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تمام مخلوقات کے نبی ہیں، جنوں انس تمام آپ کے لوائے نبوت کے زیر سایہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو رسول ثقلین کہا جاتا ہے۔ آپ کی خدمت میں جنات کا آنا، قرآن پاک کا سننا، ایمان لانا، پھر اپنے ساتھیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا، یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اکثر علماء کرام کی رائے ہے کہ تمام جنوں اور انسانوں پر آپ کی نبوت کا خاصہ ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بلا شبہ جنات مکلف ہیں، اور مکلف وہی ہو سکتا ہے جو پیغمبر سے یا کسی صادق القول سے روایت سنے۔ یہ مسئلہ بھی متفق علیہ ہے کہ جنات میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ قرآن پاک میں جنات کے متعلق یہ الفاظ آئے ہیں، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 4۔ جنہوں نے کہا، اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق بات بیان کرتی ہے۔ اس آیہ کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جن پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلتے تھے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات مختلف پیغمبروں پر ایمان لاتے رہے لیکن ان کے سامنے نہیں آتے تھے، فقط کتاب اللہ کو سن کر اور شریعت کے احکام کو معلوم کر کے ہی عمل کر لیا کرتے تھے۔ ان پیغمبروں نے بالمشافہ جنوں کو دعوت اسلام نہیں دی، مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، آپ نے ان کو خطاب کیا اور دعوت اسلام دی۔ جنوں کو بالمشافہ دعوت ایمان دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا، عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے جڑی چند معجزات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں اور اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے چند برس بعد۔ اس آیہ مبارکہ میں فارس کے مجوسی بادشاہ اور روم کے عیسائی بادشاہ کی باہمی جنگ و جدل کا بیان ہے۔ اس جنگ میں رومی لوگ بالکل شکست کھا گئے تھے۔ ان کے ملک کا زیادہ تر حصہ بادشاہ فارس یعنی ایران کے قبضہ میں آ گیا۔ اس بات کو سن کر کفار مکہ بہت خوش ہوئے اور یہ کہنا شروع کیا کہ رومی اہل کتاب ہیں اور فارسی آگ پرست۔ جس طرح فارسی رومیوں پر غالب ہوئے، اس طرح ہم بھی جب اہل اسلام سے جنگ میں مقابل ہوں گے تو غالب آ جائیں گے۔ مسلمانوں کو اس سے رنج پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے واسطے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ چند سال جو کہ 9 سال بنتے ہیں اس کے اندر پھر رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ کلام الہی کی یہ غیب بھی خبر پوری ہوئی اور جس روز اہل اسلام غزوہ بدر میں کفار قریش کے مقابلے میں فتح یاب ہوئے، اس دن رومیوں نے ایرانیوں پر بھی فتح پا لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی۔ ناظرین اکرام، بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ احد پر تشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا اور آپ کو ہلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ٹھوکر ماری اور فرمایا، اے کوہ احد، اپنی جگہ پر ٹھہر، تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 521۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جیسا فرمایا تھا اسی کے مطابق ہوا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے لقب سے مشہور ہوئے اور 2 شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے فرمایا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو مجوسی نے شہید کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں اور باغیوں کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی۔ ناظرین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کچھ اس طرح سے دی۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھا، ایک شخص دروازے پر آیا اور دروازہ کھلوایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کھول آؤ اور اس سے آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ کو بہشت کی بشارت سنائی، وہ حمد الہی بجا لائے۔ پھر ایک اور شخص نے آ کر دروازہ کھلوایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کی بشارت دی اور وہ بھی حمد الہی بجا لائے۔ پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھلوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اس شخص کو بہشت کی بشارت دو ایک بلوے کے اوپر جو اس پر ہوگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی اور وہ بھی اللہ کی حمد بجا لائے۔ پھر انہوں نے کہا خدا کی مدد چاہیے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 522، ترمذی شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 212۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوا ہونے کی خبر دی۔ اسی کے مطابق واقعہ ہوا کہ آخر اہل مصر و عراق نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوا کرا کے ان کو شہید کر دیا۔ ناظرین اکرام، نسیم الریاض میں بہقی نے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کے حق میں دعائے برکت کی تو یہ حال ہو گیا کہ کسی کے منہ پر ورم آ جاتا یا کسی بکری کے تھن میں ورم ہوتا اور وہ ورم حضرت حنظلہ کے سر کو اس حصے میں مسا کرتا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا تو اس کا ورم بالکل جاتا رہتا۔ حزیم حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے اور ان کے باپ حنفیہ بھی صحابی تھے اور حنظلہ اپنے باپ اور دادا کے ساتھ صغر سنی میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تھے۔ طبرانی نے روایت پیش کی ہے، نسیم الریاض میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عائد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ حنین میں زخمی ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے خون صاف کیا تھا اور ان کے حق میں دعا کی تو ان کی پیشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک کے اثر سے روشن ہو گئی اور اتنی جگہ ہمیشہ روشن رہی۔ نسیم الریاض میں ہی بہقی نے حضرت عمر بن سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغلا سیالہ میں زیارت کی اور مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ پر ہاتھ پھیرا تو ان کا یہ حال ہوا کہ انہوں نے 100 برس کی عمر پا کر وفات پائی اور جس جگہ ان کے سر اور داڑھی پر رسالت مآب سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست پاک پہنچا تھا وہاں کے بال سفید نہ ہوئے۔ سیالہ بروزون سجادہ مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ ناظرین اکرام، ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے 315 آدمیوں کے ساتھ نکلے۔ آپ نے فرمایا یا الہی یہ لوگ ننگے بدن ہیں، ان کو کپڑے دے، یہ بھوکے ہیں، ان کا پیٹ بھر دے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور جب غزوہ بدر سے لوٹے تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے پاس 1 اونٹ یا 2 اونٹ نہ ہو، سب نے کپڑے پہنے اور سب کا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ اس روایت میں جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کی تعداد 315 مذکور ہے مگر مشہور یہ ہے کہ 313 مجاہدین تھے، 77 مہاجرین میں سے 226 انصار میں سے تھے۔ ترمذی اور دارمی نے روایت کی ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم محسن عالم سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے میں باری باری صبح سے رات تک کھاتے پیتے تھے، 10 بیٹھتے تھے، جب وہ کھا چکتے تو 10 آدمی اور بیٹھتے۔ لوگوں نے پوچھا اس پیالے میں کھانا کہاں سے بڑھتا ہے؟
انہوں نے جواب دیا کہ تمہیں کون سی بات کا تعجب ہے، اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا وہاں سے بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔